علامہ زرقانی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے باہر تشریف لائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ ٹھہرے ہوئے قافلے والوں کے پاس سے ہوا۔ جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان قافلے والوں کے پاس سے ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک سرخ اونٹ پر پڑی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ میرے حضور تشریف لائے قافلہ کے سردار کے پاس اور آنے کے بعد عرض کیے کہ کیا آپ اونٹ کو بیچتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سردار نے کہا ہاں میں سودا کرتا ہوں۔ چنانچہ سودا طے ہو گیا۔ اس کے بعد میرے حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجر تو نہیں ہوں، بس میں یوں ہی سفر کے لیے نکلا اور مجھے آپ کا یہ اونٹ پسند آ گیا اور میں نے سودا طے کر لی۔ ایسا ہے میں اس کی قیمت ابھی میں بھجواتا ہوں۔ چنانچہ سردار نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میرے حضور اس اونٹ کو لے کر کے چل دیے اور جب ان قافلے والوں کے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والوں میں سے کسی نے کہا یار کیا تم انہیں جانتے ہو؟ کسی نے کہا کہ میں انہیں جانتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا، کسی نے کہا یار تم نے بغیر جانے، بغیر پہچانے، بغیر عطا، بغیر پتا کے تم نے قیمتی اونٹ ادھاری میں دے دیا۔ تم جانتے بھی نہیں ان کو، تم پہچانتے بھی نہیں ان کو، اور اگر کوئی چیز ادھاری دی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی چیز یا تو گروی رکھی جاتی ہے، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی۔ تو کسی نے کہا یار میں تو ان کی اس بات میں کھو گیا تھا یار، جب تم نے نہیں دیکھا کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کے ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے تھے۔ کسی نے کہا یار میں تو ان کے زلفوں میں کھو گیا تھا۔ کسی نے کہا یار میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتے رہ گیا۔ چنانچہ ایک شخص نے کہا کہ تم نے ان کے حسن کو دیکھ کر کے اور انہوں نے اپنا حسن تم پر چلا کر کے اور تم سے قیمتی اونٹ لے کر کے چلے گئے۔ اب بتاؤ اگر وہ نہیں لے کر کے آئے، واپس پیسہ نہیں بھجوائے تو پھر اس کی ضمانت کون دے گا؟ یہ بات جو ہے خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی سردار کی ملکہ سنی تو اس نے جو ہے پردہ ہٹایا اور کہی خبردار کسی نے اگر ان کے بارے میں کچھ کہا، اس لیے کہ میں ان کی ضمانت ہوں، اگر وہ قیمت نہ بھجوائے تو اس اونٹ کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ تو کہا کہ ارے واہ، کیا تمہیں ان کا پتہ معلوم ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس سردار کی بیوی نے کہا مجھے بھی ان کا پتہ نہیں معلوم، لیکن ہاں مجھے اتنا یقین ہے، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا؟ میں جو ہے تم سے جب وہ بات کر رہے تھے، سودا طے ہو رہی تھی، تو میں خیمے کے اندر سے پردے ہٹا کر کو دیکھ رہی تھی اور میں نے ان کے حسن کو دیکھا۔ اور جن کا حسن اتنا خوبصورت ہو، جن کا چہرہ اتنا حسن والا ہو، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی اتنی یہ بات چل ہی رہی تھی تب تک جو ہے صحابی قیمت لے کر کے سردار کے پاس آ گئے اور کہے کہ تم میں سے کیا میرے حضور نے کسی سے سودا کیا ہے، اونٹ خریدا ہے؟ کسی نے کہا ہاں وہ ہم ہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے کھجوریں پیش کی اور عرض کیا کہ حضور نے آپ لوگوں کے لیے کھجوریں ضیافت کے لیے ہے اور یہ رقم ہے آپ کی اس اونٹ کی۔ چنانچہ جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ یہ اس اونٹ کی قیمت ہے جس اونٹ کو تم نے بیچا ہے، ان سردار اور قافلے والوں نے کہا یار مجھے اس اونٹ کو بیچنے کی قیمت نہیں چاہیے، مجھے بھی بکنا ہے اور ہم بھی خود بک چکے ہیں، مجھے یہ تو بتا وہ رہتے کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا وہ کھجوروں کے اس جھرمٹ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو یثرب ہے۔ چنانچہ تمام قافلے والے حضور کے پاس تشریف لائے اور ان کے حضور کے پاس ارد گرد بیٹھ گئے اور کہے حضور آپ نے صرف اونٹ خریدا ہے، ہمیں بھی خرید کر کے اپنی غلامی میں شامل کر دیں۔ میرے حضور کو اللہ رب العزت نے وہ حسن عطا کیا تھا کہ جن کے حسن کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔